طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے شو میں بنگلہ دیش کے کرائسس کے حوالے سے تفصیلی تجزیہ پیش کیا جائے گا اور سوشل میڈیا پر پاکستانی بنگلہ دیش کی صورتحال کو پاکستان کے ساتھ کیوں ملا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات چیت کریں گے ایران میں حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت کے بعد میڈل ایسٹ میں پیدا ہونے والی صورتحال پر۔ برطانیہ میں امیگرینٹس اور فار رائٹ گروپس کے بیچ معاملات بگڑتے کیوں جا رہے ہیں۔ امریکہ میں ڈیموکریٹس کی جانب سے نئے وی پی پک کے بعد امریکی الیکشن کیمپین پر کیا اثر پڑے گا، اور کینیڈا میں اہم پولیٹیکل ایونٹس کیا ہو رہے ہیں۔ تو آئیے آج کی بات چیت کا آغاز کرتے ہیں بنگلہ دیش کے کرائسس کے حوالے سے۔ گزشتہ 2-3 دنوں میں بنگلہ دیش کے اندر ڈرامائی تبدیلیاں سامنے آئی ہیں۔ شیخ حسینہ واجد نے پیر کے روز اچانک استعفیٰ دے دیا اور وہ بھارت بھی پہنچ گئیں۔ بنگلہ دیشی صدر نے پارلیمنٹ توڑ دی، نئی انٹرم گورنمنٹ کے لیے کام ہو رہا ہے۔ اب اس تمام صورتحال میں بنگلہ دیش آپ کو کس طرف جاتا نظر آتا ہے؟ دیکھیے، جو کچھ بنگلہ دیش میں کچھ ہفتوں سے ہو رہا ہے اس پہ ہم آگے چل کر تھوڑی اور تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ کا بنیادی سوال ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد اب بنگلہ دیش کس طرف جائے گا۔ ابھی پیر کے روز ایک بہت ڈرامیٹک چینج آئی۔ شیخ حسینہ جو بڑی اسٹرانگ پرائم منسٹر سمجھی جاتی تھی، 15.5 سال سے بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر تھی، انہوں نے اچانک استعفیٰ کا اعلان کیا اور وہ بھارت پہنچ گئی۔ اور بھارت میں جب وہ پہنچیں تو یہ اطلاعات آئیں کہ جہاز کے اندر ہی بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈووال نے ان سے ملاقات کی، کیونکہ یہ خبریں آ رہی تھیں کہ شاید وہ بھارت سے آگے انگلینڈ چلی جائیں، کیونکہ بھارت کے لیے بھی ان کو ہوسٹ کرنا لمبے عرصے کے لیے مشکل ہے۔ اس پہ بھی آگے چل کر ہم بات کریں گے۔ تو اب بنگلہ دیش، جو آپ نے بنیادی سوال کیا کہ سب کچھ ہو چکا ہے، اب اس ہو چکنے کے بعد بنگلہ دیش کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے۔ استعفیٰ دے دیا فارمر، اب تو ہو گئیں پرائم منسٹر حسینہ شیخ نے، اور وہ بھارت پہنچ گئیں۔ فوج نے کنٹرول سنبھال لیا پیر کے روز، مگر جو اسٹوڈنٹ موومنٹ ہے بنگلہ دیش میں، انہوں نے فوج کو بھی الٹیمیٹم دیا کہ بھئی آپ ہرگز اس ملک پہ قابض نہ ہوئیے گا۔ اور جو انہوں نے کہا، ایک بہت ہی مشہور نوبل لاریٹ ہیں ڈاکٹر یونس، ان کو نامینیٹ کیا اسٹوڈنٹ موومنٹ کے لیڈرز نے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی انٹرم گورنمنٹ بنے گی اس انٹرم گورنمنٹ میں کو لیڈ کرنا چاہیے ڈاکٹر یونس نے۔ پھر اطلاعات آئیں کہ انہوں نے اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیا ہے یا اس سجیشن کو انہوں نے انڈورس کر دیا ہے۔ وہ ایک بہت اچھے شخص سمجھے جاتے ہیں بنگلہ دیشیوں کے لیے۔ لیکن اب کس طرف بنگلہ دیش جائے گا، یہ آپ کا بنیادی سوال ہے۔ چونکہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو گیا ہے، خاص طور پر گزشتہ کچھ ہفتوں سے جو کچھ ہو رہا تھا، یہ جو کوٹا سسٹم کے خلاف موومنٹ چل رہی تھی، اب جو کچھ ہو گیا ہے، سینکڑوں لوگ مر چکے ہیں، پولیس کے بھی درجنوں اور ہو سکتا ہے 100-200 لوگ پولیس کے بھی مارے جا چکے ہوں۔ پولیس نے بھی اب ہڑتال کر دی ہے، انہوں نے کہا بھئی ہم بھی اب ہڑتال پہ ہیں۔ اب اس وقت بنگلہ دیش میں جو صورتحال ہے، جو ٹریفک کا کنٹرول ہے، وہ اسٹوڈنٹس ہی سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور میں مختلف ٹی وی چینلز پہ، بھارت کے ٹی وی چینلز پہ، الجزیرہ پہ، جرمن دوئچے پہ، فرانس 24 پہ اور دوسرے یوٹیوبس پہ میں جو بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹ لیڈرز ہیں ان کے میں انٹرویوز خاص طور پر گزشتہ 24 گھنٹوں میں دلچسپی سے دیکھ رہا ہوں کہ بھئی وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جو ریسنٹ ٹرموائل ہے یا یہ جو موومنٹ ہے جس کے نتیجہ میں بنگلہ دیش میں اتنی تیزی سے تبدیلیاں 24 گھنٹوں کے اندر رونما ہوئیں، تو وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹس بھی اب ایٹ لاسٹ ہیں، میں یہ کہوں گا۔ جب میں ان کو سنتا ہوں ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، شاید اس حد تک وہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ اتنی تیزی سے تبدیلیاں آئیں گی 24 گھنٹوں کے اندر۔
اب پولیس بھی ہڑتال پہ چلی گئی ہے, فوج بھی کہہ رہی ہے جی ٹھیک ہے ہم مارشل لا نہیں لگائیں گے, لیکن ظاہر ہے اس ملک کو کسی نے تو چلانا ہے, کچھ کنٹرول ہم کریں گے. اچھا, بنگلہ دیش کی خوش قسمتی ہے کہ بنگلہ دیش کو کوئی بہت خوفناک ہاسٹائل کوئی بھی اس کے ساتھ نیبرز نہیں ہے, مطلب میانمار سے ایشو رہتا ہے, لیکن کوئی ایسا نہیں کہ انہوں نے انویڈ کر لینا ہے. بھارت کی طرف سے بھی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, بلکہ بھارت کو ہی بنگلہ دیش سے کچھ بارڈر ایشوز ہو سکتے ہیں, لیکن بنگلہ دیشیوں کو یہ پرابلم نہیں ہے کہ بھارت کوئی حملہ کر دے گا, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. تو اس لیے بنگلہ دیش کی فوج کو یہ کنسرنس تو نہیں ہے. جیسے پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ان کا آبسیشن بھارت کے خلاف رہتا ہے, افغانستان سے ان کو ریئل تھریٹ رہتے ہیں. تو بنگلہ دیش کی ایسی صورتحال نہیں ہے. تو اب بنگلہ دیش میں انٹرم گورنمنٹ کا پروسیس چل رہا ہے. جب آپ کا میرا یہ شو آن ایئر جائے گا, اب چونکہ تبدیلیاں اتنی تیزی سے ہو رہی ہیں, کوئی پتہ نہیں اس وقت تک انٹرم گورنمنٹ ان پلیس ہو چکی ہو, لیکن جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں ٹیوزڈے کی آفٹرنون کو کینیڈین EST ٹائم پہ, تو اس وقت تک انٹرم گورنمنٹ ابھی نہیں بنی. تو انٹرم گورنمنٹ بنے گی, لیکن بنگلہ دیش آگے کس طرف جائے گا, اس سوال کو میں بار بار دہرا رہا ہوں. جو آپ کا بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ اتنی ڈویژن بنگلہ دیش میں کچھ سالوں سے پیدا ہو رہی ہے, اور خاص طور پر گزشتہ کچھ ہفتوں سے اتنی ڈیتھس ہو چکی ہیں. کچھ 400-500 ڈیتھس تو مین اسٹریم میڈیا بتا رہے ہیں, لیکن سوشل میڈیا پہ 1000 سے زیادہ ڈیتھس کی بات ہو رہی ہے. پھر جو ہندو مائنورٹیز ہیں بنگلہ دیش میں, وہ بڑے انسیکیور ہیں اس وقت. ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں, ان کے مندر جلائے جا رہے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے. پھر عوامی لیگ جس کی ہیڈ, یعنی سب سے بڑی پارٹی تھی بنگلہ دیش کی, جس کی ہیڈ شیخ حسینہ واجد تھیں, وہ تو خود تو بھاگ کے چلی گئی ہیں. اب وہ پارٹی کے کارکن, ان کے گھر بھی جلائے جا رہے ہیں, وہ لوگ بھی مارے جا رہے ہیں. خاص طور پر منڈے کو یہ ایسے واقعات کچھ زیادہ ہوئے. تو اب کیا یہ جو ہیلنگ پروسیس ہے بنگلہ دیشیوں کے بیچ میں, کیا یہ آگے کوئی راتوں رات ہو سکے گا؟ بالکل نہیں ہو سکے گا, چونکہ اتنی رفٹ ہو گئی ہے, اتنی ٹینشنز ہو گئی ہے, اتنی ڈویژنز. اور یہ ڈویژنز, ٹینشنز, رفٹس صرف زبانی کلامی نہیں ہے, یہ باقاعدہ تشدد پہ مبنی ہے. تو بنگلہ دیش جو بہرحال مطلب اپنے پاؤں پہ, ان کی اکانومی بڑی بہتر چل رہی تھی, لیکن بنگلہ دیش کو یہ سب کچھ ڈیل کرنے کے لیے یا چیزوں کو نارملائز کرنے کے لیے بہت وقت لگے گا. بہت مشکل یہ صورتحال ہے جس میں بنگلہ دیش اور بنگلہ دیشی اس وقت ہیں. جب بھی کوئی بھی انریسٹ ہو یا ملک کے اندر اس قسم کی بے چینی ہو, تو راتوں رات چیزیں ٹھیک نہیں ہوا کرتی, خراب ہو سکتی ہیں, ٹھیک نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. اور اس کے لیے کہاوت یہ ہے کہ ہن کرتے لیا ہن اگوں کی ہے, تو وہ اگوں کی والا جو ہے نا, وہ اٹس دا اسٹل دا پوائنٹ. تو چلیے اب آتے ہیں بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹ موومنٹ جس تیزی سے آگے بڑھی, کیا اس تیزی کے پیچھے چین اور پاکستان کا بھی ہاتھ ہے, جیسا کہ انڈین میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے؟ جی دیکھیے, بالکل چین اور انڈیا کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے, اور یقینی طور پر ہوگا, اس لیے کہ یہ دنیا میں نیچرل ہے. آج کے جس جیو پالیٹکس کے ماحول میں ہم جیتے ہیں, جب کوئی ایسی فضا جہاں کہیں بھی دنیا میں پیدا ہوگی, تو جو بھی رائیول کنٹریز ہیں یا جن کے انٹرسٹ ہیں, وہ بھی اس میں ہوں گے, پارٹیسپینٹ ہوں گے, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. لیکن میں ذاتی طور پر یہ نہیں سمجھتا کہ اس انریسٹ کو شروع کرنے میں چین اور پاکستان جو ہیں وہ ان کا بنیادی کردار ہے. یہ آرگینک لگتا ہے. ظاہر ہے جب کوئی آرگینک انریسٹ ہوگا یا کسی قسم کی بھی تبدیلی آرگینک ہوگی, تو پھر جو پلیئرز ہوتے ہیں اس ریجن میں یا اس دیش میں, وہ پھر فوراً آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو بڑا اچھا موقع ہے, وہ اپنا کردار ٹھیک ہے. صرف سوشل میڈیا پہ یا بھارتی میڈیا پہ ہم چین اور پاکستان کے کردار کی بات نہیں دیکھ رہے جو اس وقت بنگلہ دیش میں ہے. امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کے کردار کی بات بھی ہے, چونکہ سوشل میڈیا پہ بھی کہا جا رہا ہے, اور خاص طور پر بھارتی میڈیا میں بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کا بھی اس میں کافی ہاتھ ہو سکتا ہے. دیکھیے, یہ ساری چیزیں تو اب ہم کافی عرصے سے یہ دیکھ رہے ہیں, جب سے الیکشنز کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس وقت سے بیسیکلی سلولی یہ ایجیٹیشن تو شروع ہو ہی چکا تھا نا.
اس کے بعد الیکشنز کے بعد تو کلیئر کٹ یہ کانسیکوینسز ہیں جو کہ ایکسپیکٹڈ تھے کہ جب اتنا بڑا یہ سب کچھ ہوگا تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. ہاں شاید آپ اشارہ کر رہی ہیں بنگلہ دیش کے الیکشن جو ابھی اسی سال کے شروع میں ہوئے، جس میں اپوزیشن جو بنگلہ دیش کی تھی اس نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، بائیکاٹ کیا تھا. لیکن دیکھیے بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں شیخ حسینہ بھی انوسینٹ نہیں ہے. انہوں نے بھی ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ کی انتہا کر دی. ان کے اس ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ کی وجہ سے چین، پاکستان یا ویسٹرن فورسز کو بھی موقع ملا کہ بھئی ان کی گورنمنٹ کو ٹاپل ڈاؤن کرنے والی جو اب آرگینک فورسز پیدا ہوئی ہیں اسٹوڈنٹس موومنٹ کی صورت میں، ان کی مدد کی جائے. اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ آرگینک جو موومنٹ ہے وہ بہت ہی آرگینک طریقے سے شروع ہو گئی ہے. دیکھیے اب اس پہ میں تھوڑی سی تفصیلی بات کروں گا. ابھی جو میں اسٹوڈنٹس موومنٹ کے جو لیڈر ہیں بنگلہ دیش میں، ان کے انٹرویو 24 گھنٹوں سے دیکھ رہا ہوں، وہ بیچارے خود بھی پریشان ہیں کہ بھئی یہ ہو کیا گیا. چونکہ اتنی بڑی تبدیلی کی تو ان کو بھی امید نہیں تھی کہ ایک دم سے اتنی بڑی تبدیلی ہوگی، کیونکہ ان لوگوں کی موومنٹ کی وجہ سے سینکڑوں لوگ مر چکے ہیں. اب ظاہر ہے جن کے لوگ مرے ہیں، ان کے دوست، ان کی فیملیز، وہ اب سب سڑکوں پہ ہیں. جب وہ سڑکوں پہ ہیں تو ان کی دیکھا دیکھی ہزاروں کیا لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہیں. اچھا پھر وہاں بنگلہ دیش میں ٹھیک ہے ان کی اکانومی اچھے طور سے چل رہی تھی، مگر اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ موومنٹ کیسے شروع ہوئی. موومنٹ شروع ہوئی کوٹا سسٹم کے خلاف. نوکریوں میں جو کوٹا سسٹم تھا عوامی لیگ کا کہ جی جنہوں نے بنگلہ دیش کی آزادی میں حصہ لیا تھا، وہ جو گھرانے ہیں، وہ جو لوگ ہیں جو کئی نسلوں سے اب چل رہے ہیں، ان کو 30% نوکریاں ملیں گی. تو اب ظاہر ہے جو نئی نسل سامنے آئی ہے، جو بنگلہ دیش کی پاپولیشن کا 40% وہ لوگ ہیں جن کی عمریں 15 سال سے 25 سال بتائی جاتی ہیں. اب یہ 40% لوگ ہیں اور یہی سب سے زیادہ انرجیٹک لوگ ہوتے ہیں، اسی ایج کے لوگ، اور سب سے زیادہ ان کے اندر ہی سینس آف ڈیپریویشن ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں نوکریوں کا ہمارا کیا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے بنگلہ دیش کی اکانومی بہتر چل رہی ہے، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، لیکن ان بچوں کے پاس تو نوکریاں نہیں ہیں، یا ان کو آگے نوکریاں ملنے کا امکان کم نظر آتا. ان کو لگتا ہے کہ 30% جب کوٹا سسٹم میں مل جائیں گی عوامی لیگ کے ہی سپورٹرز کو تو ہم کہاں جائیں گے. اچھا یہ ایک بنیاد ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہیں اسٹوڈنٹ جو آرگینک کیسا سوچ رہے تھے. پھر جو جماعت اسلامی کے وہاں پہ لوگ ہیں جن کو وہاں کی دہشت گرد تنظیم قرار دیا، جنہوں نے بنگلہ دیش کی موومنٹ بننے کی موومنٹ کے خلاف حصہ لیا تھا، وہ بھی اس میں کود پڑے. اب وہ بھی کود پڑے اور بھی بہت ساری قوتیں پھر ایک دم سے آ جاتی ہیں. لیکن اس میں سب سے بڑا فیکٹر اگین یہی ہے کہ معاشی صورتحال ایک خاص طرح سے تو اچھی ہے، لیکن عوامی سطح کے اوپر جب آپ اتنی زیادہ ڈیپریویشن کر دیں گے، اتنی زیادہ فرق کر دیں گے، تو وہ کسی بھی کوئی بھی سوسائٹی ہو، کتنی بھی مضبوط ہو، وہ اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. اب سچویشن یہ ہے بنگلہ دیش میں کہ ایک آرگینک موومنٹ شروع ہوئی، میں اس کو آرگینک ہی کہوں گا، نیچرل موومنٹ جو ینگسٹر کی. اب وہ 15 سال سے 25 سال کے جو لوگ ہیں وہ 40% پاپولیشن کا حصہ ہے. یہی صورتحال بائی دا وے پاکستان میں ہے اور ایسی ہی صورتحال انڈیا میں ہے. ینگ لوگوں کی بہت بڑی پرسنٹیج ہے. اب یہی لوگ جیسا میں نے پیچھے کہا بہت انرجیٹک ہوتے ہیں اور ان کے بڑے کنسرنز ہوتے ہیں. اب بنگلہ دیش میں دیکھیے ایک ہسٹری رہی ہے. بنگلہ دیش جب بنا تھا تو اس وقت بھی بہت بڑے پروٹیسٹ ہوئے تھے. انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی تھیں، اسی لیے وہ ملک بنا تھا. ایسے وہ ملک نہیں بنا تھا، مکتی باہنی بنی، پاکستان کی ایک بروٹل بچر آرمی تھی، اس کا مقابلہ کیا بنگالیوں نے، ایک دیش بنایا. مگر آپ 1971 سے بنگلہ دیش کی اب تک کی ہسٹری دیکھ لیجئے، وہاں پہ بھونچال ہی رہے ہیں، خوفناک بھونچال رہے ہیں، اور وہ بڑی ہی بروٹل ہسٹری چلی ہے ان کے ہاں. تو اس ساری صورتحال کے تناظر میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ بھئی اس ساری سچویشن میں کیا پاکستان اور چین نے
اس سارے ڈسرپٹ معاملے کو آرگنائز کیا. میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے اس کو آرگنائز کیا یا ویسٹ نے کیا. وہ بنگلہ دیش کے اپنے حالات تھے جس نے اس سارے لاوا کو پھٹنے میں آگے مدد دی ہے. ہاں تھوڑی بہت مدد پھر ظاہر ہے پھر جب دیکھتے ہیں جیسا ہم پیچھے کہہ رہے ہیں یہ جب ریجنل پلیئرز ہوتے ہیں جن کے انٹرسٹ ہوتے ہیں اور یہ دنیا کے ہر ریجن میں ہوتا ہے, دنیا کے ہر کونے میں ایسا ہی ہوگا کہ جب کوئی آرگینک موومنٹ ہوگی اور وہ آگے کامیاب چلی جائے گی تو پھر اس کی مدد کے لیے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بہت ساری فورسز آئیں گی اور وہ اپنا کام دکھائیں گی. لیکن اب یہ ہے کہ بنگلہ دیش اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے جس سٹیج پہ ہے. اب جو مرضی ہم باتیں کرتے پھریں, اب دیکھنے والی بات یہ کہ اس سٹیج سے بنگلہ دیش کیسے باہر نکلے گا اور کیسے آگے جائے گا اور کتنی جلدی نکل سکے گا. چلیے, بنگلہ دیش میں بابائے آزادی شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے گرائے جا رہے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کی نئی نسل اپنے دیش کے بانی کو بھول جانا چاہتے ہیں؟ ایسا کیوں؟ سو ری رائٹنگ آف ہسٹری. دیکھیے, بنگلہ دیش میں جو بنگو ان کے کہا جاتا ہے, بنگلہ بانگو, شیخ مجیب الرحمان, ان کے مجسمے گرائے جا رہے ہیں, مسمار کیے جا رہے ہیں. ہم سب نے دیکھا لوگ ہتھوڑے لے کے مجسموں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ 50 سال بعد بنگلہ دیش میں ہوا ہے. 1971 میں یہ ملک بنا تھا. پاکستان کی بچر آرمی سے آزادی حاصل کی تھی بھارت کی مدد سے انہوں نے, اور پھر کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ 1975 میں صرف 4 سالوں کے بعد اسی بابائے بنگلہ دیش کو اپنے پورے فیملی کے ساتھ مار دیا گیا تھا. تو مجسمہ تو چھوٹی چیز ہوتا ہے, ان کو تو مطلب زندہ شیخ مجیب الرحمان کو بنگلہ دیش کی آرمی نے کو کر کے گولیوں سے نہ صرف اکیلے مجیب الرحمان کو مارا تھا بلکہ جتنے ان کے فیملی کے ممبرز تھے جو شاید 17-18 لوگ تھے سب کو مار دیا تھا. شیخ حسینہ ان کی بیٹی اور ان کی دوسری بیٹی شیخ ریحانہ وہ خوش قسمتی سے بچ گئے تھے چونکہ یہ دونوں بیٹیاں اس وقت بنگلہ دیش سے باہر تھیں, دونوں بنگلہ دیش سے باہر تھیں تو اس لیے بچ گئیں. اب کسی کا یہ کہنا کہ یہ احسان فراموش قوم ہے جس نے اپنے بانی کے مجسمے کو مطلب نیچے گرا دیا یا اور مجسموں کو گرا دیا, بھائی میں تو بات کر رہا ہوں زندہ شیخ مجیب الرحمان کی. اس سے ہم ایک دوسرا اینگل بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ نے نئی نسل کی بات کی, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ نئی نسل جو ہے خاص طور پر یہ 15 سے 25 سال کے جو بچے ہیں اور جو یہ اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں یہ تو 50 سال پہلے زندہ کیا یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. یہ تو مطلب 25-30 سال کے میکسیمم یہ بچے ہیں جنہوں نے کوٹا سسٹم کے خلاف بات کی. اور کوٹا سسٹم کس کا لایا ہوا تھا؟ عوامی لیگ کا تھا کہ جی ہمارے یہ جو شہداء تھے اس وقت کے 1971 کے اور جنہوں نے مکتی باہمی میں اپنی جدوجہد کی ان کی جو نسلیں ان کو نوکریاں دیں گے. یہ بچے کہتے ہیں کہ who cares about that, یہ ملک جو ہے وہ سب کا ملک ہے. اچھا اس میں یہ بچے غلط نہیں ہیں. اب مطلب یہ جو ہے نا ایک ہائپر پیٹریوٹزم پوری دنیا میں کہ جی یہ ہمارے بانی تھے, جیسے پاکستان میں یہ محمد علی جناح بانی تھے تو محمد علی جناح کو حالانکہ برطانیہ نے انسٹال کیا تھا, اب محمد علی جناح کے باقی نسلیں جو ہیں کیا ہم ان کے پاؤں چاٹتے رہے. اور بائی دا وے محمد علی جناح ہمسیلف کنٹروورشل ڈیتھ ہے. ان کی بہن جو فاطمہ جناح پولیٹیکلی بہت ایکٹیو تھیں, ان کا پولیٹیکل آپ دیکھ لیجئے کریئر. اور ٹھیک ہے نا, مطلب یہ کوئی ضروری تھوڑی ہوتا ہے کہ مطلب یہ جو ایک ہے نا مینٹیلٹی خاص طور پر ساؤتھ ایشیا میں اور پھر مسلمان ملکوں میں کہ جی کوئی سلطان ملکہ اور ان کی نسلیں جو ہیں وہ ہم کریں گے. بھائی اتنے یہ غریب ملک ہیں, ان کتنے مسائل ہیں, کیا یہ آج کی بنگلہ دیش کی نئی نسل, میں یہ کھل کے کہوں گا کہ کیا عوامی لیگ کے لوگوں کے پاؤں چاٹے؟ دیکھیے فرینکلی عوامی لیگ کے اچھے اسپیکٹس بھی ہیں بنگلہ دیش کی پالیٹکس پہ, وہ بھی ہم آگے جا کے تھوڑا ڈسکس کریں گے. لیکن نیگیٹو اسپیکٹس یہ ہیں کہ بے تحاشا کرپشن بھی رہی. شیخ حسینہ
کہ یہ جو 3 دور اوپر تلے ابھی گزرے ہیں، اس سے پہلے بھی وہ پرائم منسٹر رہی ہیں، مگر یہ 15 سال سے وہ پرائم منسٹر چلی آ رہی ہیں، بے تحاشا کرپشن بھی رہی، خوفناک کریک ڈاؤن بھی رہا، اور اس کے بعد آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آپ 15 سال سے اقتدار میں ہیں، بلینز اینڈ بلینز ڈالر آپ نے اور آپ کی پارٹی کے لوگوں نے لوٹے ہوئے ہیں، اور وہ پھر 15 سال اسی دوران جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، وہی 15 سال سے 30 سال کے یہ بچے ہیں نا جو اس میں حصہ لے رہے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی شیخ مجیب الرحمان نے ملک بنایا، بڑی مہربانی بنا دیا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس ملک بنانے کے ریوارڈ میں کرپشن جاری رکھیں، پولیٹیکل کریک ڈاؤن جاری رکھیں۔ میں یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کروں گا ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے۔ دیکھیے یہ سارے جو مسائل ہیں، ینگ جنریشن بھارت میں بھی ہے اسی ریشو میں، آلموسٹ پاکستان میں بھی ہے، شری لنکا میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، تو کیوں بھارت ان سب چیزوں سے بچا ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں ڈیموکریسی ہے، بھارت میں جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ایک دوسرے کے خلاف پارلیمنٹ میں بولتی رہتی ہیں، الیکشن کیمپین میں بولتی رہتی ہیں، مگر جب الیکشن ہوتا ہے تو فیئر الیکشن ہوتا ہے۔ میں اسی طرف آ رہی جی، تھی۔ جب وہ ہم اس طرف جائیں گے، لیکن میں اس کے حوالے سے تھوڑی بات ایک بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں۔ جب وہ الیکشن فیئر ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد اس طرح کے پروٹیسٹ، اس طرح کے وائلنس کی گنجائش نہیں رہتی۔ آپ یاد کیجئے فارمر پروٹیسٹ 2 ہوئے ہیں پرائم منسٹر نریندر مودی کی پچھلی یعنی سیکنڈ جو ان کی ٹرم تھی اس کے دوران، وہ دونوں فارمر پروٹیسٹ جو ہیں فارمرز نے کیا حکومت کے اوپر اٹیک پہلے پروٹیسٹ میں، لیکن حکومت نے کوئی کریک ڈاؤن نہیں کیا فارمرز کے خلاف، جو ہوتا ہے نا خوفناک والا کریک ڈاؤن۔ باقی لاٹھی چارج یہ تو امریکہ میں، کینیڈا میں 24 گھنٹے ہوتا ہے جب بھی یہاں پہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں، لیکن حکومت نے نہیں کیا، حکومت نے فل ان کو پروٹیکشن دی ہے۔ اسی طرح شاہین باغ کا میرا خیال ہے کوئی 1.5-2 سال پروٹیسٹ چلتے رہے، حکومت نے بس ان کے خلاف بیان بازی ہوتی رہی کہ جی یہ ہیں، یہ غلط لوگ ہیں، فلاں ہیں، ڈھیم ہیں، مگر یہ نہیں ہے کہ کوئی مطلب حکومت کا کوئی کریک ڈاؤن ہوا ہو، کوئی آرمی پہنچی ہو۔ جو شاہین باغ کا پروٹیسٹ تھا وہ تو کووڈ کی وجہ سے ختم ہوا تھا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو، شری لنکا ہو، ان کو انڈیا سے سیکھنا چاہیے۔ وہاں الیکشن فیئر ہوتے ہیں، اپوزیشن کو دبا کے نہیں رکھا جاتا۔ اپوزیشن آپ دیکھ لیجئے، ابھی الیکشن ہوا، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے پوری سوسائٹی کی میرا خیال ہے پولیٹیکل سسٹم میں جب تک ریپریزنٹیشن نہیں ہوگی، فیئر شیئر نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ بہت ساری چیزوں کو حل کر ہی نہیں سکتے۔ آف کورس باقی سب چیزیں تو اس کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ پہلے تو پولیٹیکل پروسیس کے اندر شمولیت، آپ کی پوری جتنے بھی ڈفرنٹ ایریاز کے لوگ ہیں ان سب کی شمولیت، ان سب کی رائے، ان سب کا آپ کے فیصلوں کے اندر کنٹریبیوشن ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ یہ پہلا سٹیپ میں سمجھتی ہوں ہے، جس کے بعد بہت سارے اور وہ جیسے ایک اور دریا کا سامنا تھا مجھے، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے جانا، لیکن پہلا قدم تو ہم رکھیں نا، وہ پہلا قدم نہیں ہوگا تو آپ خود بخود دعوت دے رہے ہیں پولیٹیکل کرائسس کی اپنی کنٹری کے اندر۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا کے ان ملکوں کو بھارت سے سیکھنا ہے۔ اگر یہ اپوزیشن کو دبائیں گے جیسے بنگلہ دیش میں دبایا، اب یہ کہنا جی کہ یہ جماعت اسلامی کے لوگ ہیں یا یہ رضاکار ہیں، غیر محب وطن ہیں، بھئی اس طرح تو باتیں نہیں بنتی نا۔ اب بھارت میں ٹھیک ہے، جیسا میں نے کہا بیان بازی ایک دوسرے کے خلاف چلتی ہے کہ یہ جی ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے یا فلاں ہے یا ڈھیم ہے، مگر ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ کانگریس ہو یا اکھلیش یادو کی پارٹی ہو یا ممتا بینرجی کی پارٹی ہو، ان سب کو کوئی دبا دیا جاتا۔ ان کو مکمل طور پر آزادی ہوتی ہے الیکشن کیمپین میں بھی جوابی کارروائیاں کرنے کی، جوابی حملے کرنے کی، مطلب بات چیت کے حملے، اور پھر وہ الیکشن میں فیئر الیکشن ہوتے ہیں، فیئر رزلٹس آتے ہیں۔ ہم نے ابھی بھارت کے الیکشن کے رزلٹس جون میں دیکھے کتنے فیئر آئے، اور بی جے پی کی سرکار بھی ایک طرح سے تھوڑی ہل گئی، مگر الیکشن ٹھیک ہوئے۔ تو پھر اس میں کیا ہے کہ پھر اس کے بعد لوگوں کے مطلب ریونج نہیں ہوتے۔ چلیے اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ کیا بنگلہ دیش کی صورتحال کے اثرات بھارت پر کس طرح ہو سکتے ہیں یا نہیں ہوں گے یا کیسے مرتب ہوں گے؟ دیکھیے بھارت کی سرحدیں بنگلہ دیش کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، بہت
پورس سرحدیں ہیں۔ بھارت نے بنگلہ دیش کو آزادی دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس بات کا اقرار بنگلہ دیش کی فارمر پرائم منسٹر نے کیا تھا۔ اب یہ جو خالدہ ضیاء کی پارٹی ہے، بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP، اب جو خبریں آ رہی ہیں ان کو رہا کرنے کا بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ نے حکم دے دیا ہے، وہ رہا ہو جائیں گی۔ وہ بھی اقتدار میں رہی ہیں۔ ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ جنرل ضیاء الرحمان، وہ بھی بنگلہ دیش میں ایک اسیسینیشن کے دوران مارے گئے تھے۔ بنگلہ دیش میں جو ڈیفرنٹ کو آئے ہیں، ان کو میں بھی جنرل ضیاء الرحمان کا بھی ون آف دا کو میں بڑا اہم کردار تھا۔ تو اب وہ جیل میں ہیں، ان کے اوپر بھی پتہ نہیں کوئی درجنوں مقدمات بنے ہوئے ہیں کرپشن کے۔ اور یہ دونوں جو میڈمز ہیں شیخ حسینہ اور خالدہ ضیاء، یہ ایک دوسرے کے بہت خلاف رہی ہیں۔ اب یہ دیکھیے، ایک تو ساؤتھ ایشیا میں ایگو بیس پالیٹکس اور ریونج بیس پالیٹکس بہت ہوتی ہے۔ بنگلہ دیش انفارچونیٹلی اپنی 50 سالہ ہسٹری میں اس پالیٹکس سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ اب شیخ حسینہ بھاگی ہیں ملک سے جان بچا کے، تو اب ظاہر ہے خالدہ ضیاء رہا ہو رہی ہیں، اور جو اگلی گورنمنٹ، ظاہر ہے اگلا الیکشن اناؤنس ہوگا، انٹرم گورنمنٹ بنے گی ابھی تو، اور پھر اگلا الیکشن اناؤنس ہوگا، پھر یہ لوگ شاید ہو سکتا ہے آ جائیں۔ اور بھی بنگلہ دیش میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، صرف یہ عوامی لیگ یا BNP ہی نہیں ہے، اور بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ تو ان سب کے الائنس سے کیا اگلی سرکار بنتی ہے، کیا سچویشن ہوتی ہے۔ تو ان پارٹیوں کے بھارت کے ساتھ نارملی اچھے تعلقات نہیں رہے، عوامی لیگ کے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ اب بھارت پہ جو سب سے بڑا اثر تو ابھی امیجیٹ پڑ رہا ہے وہ شیخ حسینہ کی بھارت میں موجودگی ہے، اس لیے کہ شیخ حسینہ کافی ان پاپولر ہو کے بھاگی ہیں اور بھارت پہنچی ہیں۔ اب جو ہندو مائنورٹی ہیں بنگلہ دیش میں، ان کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، یہ بڑی کنسرننگ بات ہے۔ اب جب تک شیخ حسینہ بھارت میں رہیں گی، بھارت سے آگے UAE یا کسی یورپین ملک میں نہیں جاتی، تو لوگوں کا غصہ بھارت کے خلاف بڑھتا رہے گا، جس کا جو اثر ہوگا وہ پہلے تو ہندو کمیونٹی بیچاری جو بنگلہ دیش میں رہتی ہے اس پہ زیادہ پڑے گا۔ وہ آلریڈی پڑ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھ چند ہفتوں سے ہندو کمیونٹی پہ برا اثر پڑ رہا ہے، وہ آلریڈی ہندو کمیونٹی وہاں پہ آن ریکڈ ہے، 50 سالوں سے ہی ان کے ساتھ برا سلوک بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ایک شرمناک بات ہے۔ یہ بنگلہ دیش کی تمام سول لبرٹیز کی جو آرگنائزیشنز ہیں، جو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں، ان سب کے لیے یہ شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہ کوئی صرف اور صرف مطلب اس دوران نہیں ہوا، چند ہفتوں کے دوران، ایون مطلب عوامی لیگ کی حکومت 15 سال تو حسینہ شیخ کی رہی ہے نا، اس سے پہلے بھی یہ سرکار میں 2 بار رہی ہیں۔ تو ان کی سرکاروں کے دوران بھی ہندو مائنورٹیز کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا۔ اب بھارت میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بھئی شیخ حسینہ جیسی تیسی بھی تھیں، ان کے دور میں ہمارے ہندو جو برادری تھی بنگلہ دیش، ان کے ساتھ اچھا سلوک ان کے دور میں بھی نہیں ہوتا تھا، مگر پھر بھی یہ ہاسٹائل نہیں تھی بھارت کی طرف۔ لیکن ابھی کچھ مہینے پہلے یہ بھارت آئیں بھی تھیں، اور اس کے بعد بھارت آنے کے بعد یہ چین چلی گئی تھیں۔ تو وہ بھی اپنا بیلنسنگ ایکٹ کرتی رہتی تھیں، کرنا چاہیے، مطلب ہر دیش کے لیڈر کرتے ہیں۔ میں آئی ڈونٹ بلیم اینی ون آنیسٹلی، چونکہ ہر ایک کو اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ لیکن بھارت کے پوائنٹ آف ویو سے اب یہ ہے کہ جیسی تیسی بھی عوامی لیگ کی حکومت تھی، بھارت کو بنگلہ دیش سے تھریٹس کم تھیں۔ اب چونکہ عوامی لیگ کی حکومت نہیں ہے، اور نہ صرف حکومت نہیں ہے بلکہ عوامی لیگ کے خلاف وہاں پہ بہت فضا ہے، جس کے نتیجہ میں اب بھارت کو اور بھارتیوں کو یہ خطرہ ہے کہ بھارت کے خلاف ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ جو آلریڈی کافی ہے بنگلہ دیش میں، وہ اور ہاسٹائل نہ ہو جائے۔ لیکن بھارت اتنا بڑا دیش ہے اور اتنا پاورفل دیش ہے، وہ اس کو ہینڈل کر لے گا، کیونکہ بھارت بھی بنگلہ دیش کو تمام مسائل کے ساتھ 50 سالوں سے ہینڈل کر ہی رہا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ بھارت کو کوئی دقت ہوگی بنگلہ دیش کی تبدیلیوں کی وجہ سے، مگر بھارت کے اوپر ایک اضافی بوجھ آ جائے گا کہ ان کی سیکیورٹی ادارے، ان کے انٹیلیجنس کے ادارے، ان کا میڈیا ذرا اب زیادہ ہائی الرٹ رہے گا بنگلہ دیش کے حوالے سے۔ مگر بھارت کو
کوئی دقت نہیں ہوگی ہینڈل کرنے کے حوالے سے جو بھی چیلنجز بنگلہ دیش سے آئیں گے. اور بنگلہ دیش جو بھی حکومت بنے گی آگے, اس کو بھی یہ احساس ہوگا کہ بھائی بھارت کے ساتھ زیادہ پنگے کر کے بھی وہ بہتر طور سے اس ریجن میں ترقی نہیں کر سکتے. ان کی اکانومی کا دار و مدار بھی بھارت کے اوپر کافی ہے. تو یہ میرا خیال ہے ابھی یہ جو ساری سچویشن کچھ مہینے رہے گی. بہرحال بنگلہ دیش کے حالات کو بھی ریلیٹیولی سیٹل ہونا ہے اور بھارت بھی مینج کر لے گا. چلیے, سوشل میڈیا پر پاکستانی بنگلہ دیش کی صورتحال کو پاکستان کے ساتھ کیوں ملا رہے ہیں؟ خاص طور پر پی ٹی آئی کے یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے. اس بات کے کتنے امکانات ہیں, کیونکہ یہ سب ریلیٹڈ جی ہیں بالکل. لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. بڑا اہم آپ نے سوال کیا. سوشل میڈیا پہ اگر ہم دیکھیں جو پاکستانی اور خاص طور پر سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے لوگ کافی ایکٹیو ہیں, اور واقعی پی ٹی آئی پاکستان میں میجورٹی کی مطلب فیورٹ پارٹی ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو کچھ ہوا, اب دیکھیے نا پیر کے روز جس طرح اٹیک ہوا فارمر پرائم منسٹر حسینہ شیخ کے گھر کے اوپر, نوجوان اندر گھس گئے اور وہاں وہ بریانی کھا رہے ہیں, چیزیں چرا رہے ہیں, توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, اور شیخ حسینہ کے بیڈ روم تک پہنچ گئے نوجوان, اور وہ ویڈیو کلپس چل رہے ہیں کہ وہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں. ایسا ہی کچھ کوئی سال سوا سال پہلے پاکستان میں 9 مئی کو ہوا تھا. 9 مئی کو جب یہ ہوا تو انہوں نے آرمی لاہور میں جو آرمی کا کور کمانڈر کا گھر ہے اس پہ اسی طرح اٹیک کیا تھا اور اسی طرح بریانی کھائی تھی. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ یہ ہوا ہے پیر کے روز یعنی 5 اگست 2024 کو, وہ پاکستان کا 9 مئی 2023 ہے. میں نہیں ایسا سمجھتا, کیونکہ پہلی بات جنہوں نے بنگلہ دیش میں ابھی 2 روز پہلے یہ سب کچھ کیا ہے وہ تو اس کی اونرشپ لے رہے ہیں کہ ہاں ہم نے کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے فخر سے کیا. اب ادھر پی ٹی آئی والے تو اونرشپ نہیں لے رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نو ہم نے تو کیا ہی نہیں. یہ جو کچھ ہوا تھا 9 مئی 2023 کو وہ تو آرمی نے خود ہی کرایا تھا. وہ تو ان کا جعلی مطلب آپریشن تھا جو ہمارے انہوں نے نام پہ تھوپ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ٹھیک ہے پاکستان میں اکثریت میں ہیں, مگر ان میں تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ اپنی کسی قسم کی کوٹ ان کوٹ ریولوشنری کاروائی کو وہ اون بھی کر سکیں. بنگلہ دیش میں ایک ہسٹری ہے بڑے بڑے پروٹیسٹ کی. بنگلہ دیش بننے سے پہلے پاکستان کے خلاف جب وہ پروٹیسٹ ہوتے تھے, لینگویج کا مسئلہ تھا یا کوئی بھی مسئلہ تھا, وہاں پہ بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوتے تھے. اور پھر بنگلہ دیش بننے کے بعد اب تک بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں. اور یہ جو ابھی تک کا یہ جو معاملہ چل رہا ہے اسٹوڈنٹ موومنٹ کا, پاکستان میں ایسا ایک بھی پروٹیسٹ اس لیول کا پروٹیسٹ پاکستان بننے سے اب تک نہیں ہوا. 2 واقعات ہیں. ایون دیکھیے آپ یاد کیجئے ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت کافی پاپولر لیڈر تھے, ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا پاکستان کی آرمی نے. کیا ہوا؟ چھوٹے موٹے پروٹیسٹ ہوئے, کچھ بھی نہیں ہوا. اتنا بڑا واقعہ ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا پھر یہ عمران خان کے زمانے میں کچھ واقعات ہوئے کہ عمران خان کی پروٹیکشن کے لیے جب پاکستان کی فوج ان کو پکڑنا چاہتی تھی شروع کے دنوں میں, تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچ جاتے تھے عمران کے گھر کے باہر, پکڑنے نہیں دیتے تھے, پولیس گئی نہیں پکڑ سکے. لیکن وہ بھی بس ایسے مومنٹریلی تھا. جب پاکستان آرمی نے طے کیا کہ ہم نے پکڑنا ہے, پکڑا. پھر انہوں نے جب پکڑا پاکستان آرمی نے مئی میں 2023 میں, اس کے بعد پھر مطلب تحریک انصاف کے لوگوں نے پروٹیسٹ کیے, جی ایچ کیو کے باہر گئے, کیونکہ بنگلہ دیش میں آرمی اس وقت اسٹرانگ آرمی نہیں ہے. پہلے کبھی ہوا کرتی تھی. بنگلہ دیش میں تو شیخ حسینہ تھی 15 سال سے, تو بنگالیوں کے پروٹیسٹ شیخ حسینہ کے خلاف تھے, آرمی کے خلاف نہیں تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ شیخ حسینہ ہی پاورفل فگر ہیں. ادھر پاکستان میں پاکستانیوں کو پتا تھا اور ہے کہ آرمی پاورفل ہے, وہاں پہ شہباز شریف کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس لیے 9 مئی کو انہوں نے جی ایچ کیو کے باہر پروٹیسٹ کیا, اور بھی جو آرمی کے جو تنصیبات تھیں یا جو لوکیشنز تھیں ان ڈفرینٹ سٹیز ان پاکستان, وہاں پروٹیسٹ کیے گئے. پھر اس کے بعد
انہوں نے ہلایا پاکستان کے نظام کو، پی ٹی آئی والوں کو، ان کا یہ کریڈٹ جاتا ہے. پہلی بار کوئی پروٹیسٹ تھے جو میں نے دیکھے پاکستان میں اس لیول کے، مگر ساتھ ہی یو ٹرن لے لیا پی ٹی آئی. جب ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو کیے ہی نہیں، یہ تو آرمی نے خود ہی کیے تھے، ہم تو معصوم ہیں. یعنی وہ بھاگ گئے، ڈر گئے. مگر بنگلہ دیش میں ایسا نہیں ہوا، بنگالی نہیں ڈرے، انہوں نے کہا ہم اونرشپ لیتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے کہا کہ پولیس نے کہا ہم کام نہیں کریں گے چونکہ ہمارے درجنوں لوگ مارے جا چکے ہیں، ہمارے پولیس تھانوں پہ 450 پولیس تھانوں پہ یہ جو عام بنگلہ دیشیوں نے حملے کیے ہیں، تو ہم تو ہڑتال پہ چلے گئے. تو اسٹوڈنٹس نے کہا ٹھیک ہے، وی ڈونٹ کیئر، ہم ٹریفک کا انتظام سنبھالیں گے. تو پاکستانی یہ جو ڈریم کرتے رہتے ہیں نا کہ کبھی ادھر کوئی پروٹیسٹ ہوئے میانمار میں، اچھے پاورفل ہوئے، ہم بھی ایسا کریں گے، بنگلہ دیش میں ہو رہے ہیں ہم بھی ایسا کریں گے. شری لنکا میں وہ گھس گئے تھے جب اکنامک کرائسس بہت اپنی انتہاؤں کو چھو رہا تھا، تو شہری صدر کے پیلس میں گھس کے پاکستانیوں نے کہا ہم بھی کریں گے. بس وہ کہہ چھوڑتے ہیں، وہ کرنے کے قابل نہیں ہے. انہوں نے ایک بار ہی کیے ہیں اب تک آنیسٹلی 76 سالوں میں. چلیے اب ہم بڑھتے ہیں مڈل ایسٹ کی صورتحال کی جانب. ایران میں حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کے ہلاکت کے بعد مڈل ایسٹ کی جنگ کو آپ کتنا اور پھیلتا ہوا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پچھلے ہفتے جب میں اور آپ بات چیت کر رہے تھے، اس وقت غالباً منڈے کا دن تھا، اس وقت تک یہ واقعہ نہیں ہوا تھا. پھر اس کے کچھ گھنٹوں بعد یہ واقعہ ہو گیا. بہت بڑا واقعہ تھا، خوفناک واقعہ تھا. حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کو ایران کے اندر مار دیا گیا، اور اس کی ذمہ داری اسرائیل نے قبول تو نہیں کی، لیکن پوری دنیا سمجھتی ہے کہ یہ آپریشن اسرائیل کا تھا. اور اس کے شاید کچھ گھنٹے آس پاس حزب اللہ کے ایک بڑے ہی اہم کمانڈر کو بھی لبنان میں بیروت میں مار دیا تھا اسرائیل نے. اب یہ سچویشن چل رہی ہے. اس کے بعد حزب اللہ نے کچھ میزائل داغے ہیں. اب ایران، ظاہر ہے ایران کی پریسٹیج کا مسئلہ ہے کہ بھئی ایران کے اندر مار دیا. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران کی سیکیورٹی اتنی بیکار نکلی کہ وہ اپنے ایک بہت بڑے پراکسی لیڈر، حماس کے لیڈر کو تحفظ فراہم نہیں کر سکی. اور کئی خبریں آئیں کہ جی وہ بم تو 2 مہینے سے اس گیسٹ ہاؤس میں، صدر کا وہ گیسٹ ہاؤس ہے ایران کے صدر کا، اس میں آلریڈی تھا. تو بھائی واقعی ہی اس میں اس ایرانی سیکیورٹی کیا بہت بڑا فیلئر ہے. اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ ایران میں سیکیورٹی کے کچھ لوگ بھی گرفتار ہوئے ہیں، اور ایران کے اندر بھی یہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے. لیکن اب ایران کیا ایکشن لیتا ہے؟ ایران بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بہت بڑا ایکشن لے، چونکہ یہ جو کچھ اب مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، اس میں یہ ریالٹی بھی ہے کہ نتن یاہو کافی ان پاپولر اپنے ہی دیش اسرائیل میں ہو چکے ہیں. مگر جب یہ کاروائیاں بڑھتی ہیں تو پھر نتن یاہو کی پاپولیرٹی کا گراف اوپر جاتا ہے، یا اگر اوپر نہ بھی جائے تو پھر اسرائیلی کہتے ہیں کہ بھئی اس صورتحال میں اب ہم یہ تو حکومت تو بدلنے سے رہے. تو امریکہ بھی پھر جب دیکھتا ہے کہ صورتحال اب آؤٹ آف کنٹرول ہے تو وہ اسرائیل کا ہی ساتھ دے گا، ویسٹرن ورلڈ بھی اسرائیل کا ساتھ دے گی. چین اور روس کہنے کی حد تک اسرائیل کی ایک طرح سے کنڈیمنیشن کر دیتے ہیں، مذمت کر لیتے ہیں، مگر وہ بھی کوئی جنگ تو نہیں کرنا چاہیں گے، چونکہ روس تو آلریڈی یوکرین میں پھنسا ہوا ہے. اور یا یوں کہنا چاہیے ویسٹرن ورلڈ اور یوکرین روس کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں، دونوں کے لیے پوزیشن بہت مختلف ہے. تو اب یہ جنگ کتنی اور پھیلے گی؟ اس میں کئی باتیں چل رہی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی 3rd ورلڈ وار چلی جائے گی. مجھے تو 3rd ورلڈ وار اس سے زیادہ یوکرین اور روس، یعنی یوکرین اور روس کی جنگ تو ویسٹرن ورلڈ اور روس کی ڈائریکٹ جنگ ہے، مجھے تو اس میں زیادہ دکھتی ہے. لیکن اس کو بھی اب رشیا بھی چاہ رہا ہے، ویسٹرن ورلڈ بھی چاہ رہی ہے کہ اس کو کنٹین کیا جائے، اور ہمیں دکھ رہا ہے کہ وہ کنٹین ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی، اور اس جنگ سے نکلنا چاہ رہی ہیں پارٹیاں. اب یہاں سے بھی مڈل ایسٹ سے بھی ظاہر ہے نکلنا چاہ رہے ہیں، مگر حماس کے لیے بھی کوئی رستہ نہیں ہے. حماس کی ٹاپ لیڈرشپ ماری جا چکی ہے. جو موسٹ ٹاپ لیڈر تھا وہ مارا گیا ایران کے اندر. تو ان کو بھی اب نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل بھی سپیئر نہیں کر رہا، چونکہ نتن یاہو بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی اب کب تک ہم جنگ بندیاں کریں گے اور پھر سارے سائیکل کو زیرو سے شروع کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں ہم اس جگہ تک آ گئے ہیں، ہمارے اوپر اتنے خوفناک الزامات انٹرنیشنل کمیونٹی کے ہیں، ہم بھی نہیں رکیں گے، جو بھی ہو سکتا ہم کرتے چلے جائیں گے. سارے میں کیا جنگ حل ہو سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے مسئلہ یہ ہے
کہ پیس ٹاک کے ذریعے بھی تو اب تک کچھ نہیں حل نکلا نا. 70-75 سالوں میں کتنے وہ پیس ٹاک کے معاہدے ہوئے ہیں, تو اس سے بھی کچھ نہیں نکلا. اچھا پھر مسئلہ صرف اس جنگ میں اسرائیل اور عربوں کا نہیں ہے, پہلے کبھی ہوا کرتا تھا, آج سے 30-40 سال پہلے. اب یہ جنگ اسرائیل اور حماس اور حزب اللہ کی جنگ ہے, یا انفیکٹ اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے. سعودی عرب بھی, یو اے ای بھی, بحرین بھی, عمان بھی, ایون چپکے خاموشی سے بحرین کے علاوہ, یہ تو خیر ساتھ ہیں اسرائیل کے, یہ ایران کے خلاف ہیں. اور ایون قطر بھی جو مطلب بات کرتا ہے فلسطینیوں کی, وہ بھی عام فلسطینیوں کو قطر بھی اپنے اندر گھسنے نہیں دیتا. ایون قطر بھی, کویت بھی, یہ بھی جو دیش ہیں یہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ مسلم بردرہڈ کا, حماس مسلم بردرہڈ ہے, حزب اللہ بھی اب وہ مطلب حزب اللہ شیعہ ملیشیا گروپ ہیں, مگر وہ بھی مسلم بردرہڈ کی آئیڈیالوجی سے انسپائرڈ ہے. تو یہ سارے عرب ملک بھی چاہتے ہیں کہ ان کا کلا کما ہو. تو یہ بڑی مختلف صورتحال ہے. اس بات کو امریکنز بھی سمجھتے ہیں. اب کئی لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ نہیں, اصل میں یہ امریکن کیمپ میں ہیں سعودی عرب, یو اے ای وغیرہ, اس لیے وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں. نہیں, وہ امریکن کیمپ کی وجہ نہیں ہے, وہ خود ان سے اتنے تنگ ہیں, یہ اسلامی انتہا پسندوں سے. وہ ترقی کر رہے ہیں دیش, وہ اور ترقی کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بیچ میں راہ کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں جہادی. تو وہ جہادیوں, دیکھیے نا, حماس نے جو 7 اکتوبر 2023 کو ٹیررزم کی تھی, وہ سعودی عرب اور اسرائیل کے جو پوٹینشیل جو تعلقات اچھے ہونے تھے, جو مذاکرات ہونے جا رہے تھے پوٹینشیل, اس کو روکنے کے لیے کیا انہوں نے. اب وہ ظاہر ہے ساری صورتحال کھٹنائی میں پڑ گئی. تو اس ساری صورتحال میں اب جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ سعودی عرب اور یو اے ای اور ان ملکوں کی جو مطلب یہ تنگ ہیں, بیزار ہیں ان جہادیوں سے. اس صورتحال کو سمجھتا ہے اسرائیل بھی, امریکہ کے کیمپ بھی, ایون رشیا کے بہت اچھے تعلقات ہیں یو اے ای, سعودی عرب وغیرہ کے ساتھ. تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ بھائی مجھے بیان بازی تو کرنی ہے لیکن جہادی سوٹ نہیں کرتے. تو یہ جو سب آپریشن چل رہا ہے, چاہے حماس کا لیڈر کا مارا جانا, حزب اللہ کا, جن کو سپورٹ ایران کر رہا ہے, ایران بھی اب دیکھ رہا ہے کہ بھئی میں کتنی جنگ مول لے سکتا ہوں. تو اب کہا تو جا رہا ہے کہ یہ جنگ بڑی پھیل بھی سکتی ہے, لیکن مجھے ذاتی طور پر یہ بہت پھیلتی نظر نہیں آتی. مجھے لگتا ہے بس یہ کارروائیاں ٹٹ فور ٹیٹ چلتی رہیں گی, دکھاوے کی کارروائیاں چلتی رہے گی, اور اسرائیل اپنا اصل آپریشن یعنی جہادیوں اور ان کے سپورٹرز کا میکسیمم خاتمہ کرے گا. چونکہ اس کے علاوہ اسرائیل اب چونکہ اس لیول پہ آگے جا چکا ہے اس جنگ میں, وہ واپسی کے جانے میں موڈ میں نہیں ہے. برطانیہ میں امیگرینٹس اور فار رائٹ گروپس کے بیچ میں معاملات بگڑتے جا رہے ہیں, اور ایلان مسک اور برطانوی حکومت کے بیچ سخت ریمارکس کا بھی تبادلہ ہو رہا ہے. تو پھر آپ ان تمام معاملات کے اوپر کیا تبصرہ کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیے بڑی خوفناک صورتحال ہے. ایلان مسک اور برطانوی حکومت کے بیچ یہ جو کچھ گھنٹوں سے بڑی سخت ریمارکس کا ایکسچینج ہو رہا ہے, وہ ساری جو اصل صورتحال ہے امیگرینٹس اور فار رائٹ گروپس کے بیچ کی ہے. اب سمپلی ویسٹرن گورنمنٹس کا یہ کہنا, امریکہ ہو, کینیڈا ہو, یورپ ہو, جی فار رائٹس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں, تو مطلب ہم انہیں برداشت نہیں کریں گے. وہ ان کے اپنے لوگ ہیں, ان کے اپنے ہی کوٹ ان کوٹ وائٹ کاکیشین لوگ ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں یہ جی فار رائٹس کے لوگ ہیں. مگر ایلان مسک اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ صرف فار رائٹس کی بات نہیں ہے, یہ ریئل ٹینشن ہے, یہ کلچرل جو کلیشز ہیں جو امیگرینٹس کئی دہائیوں سے یہاں پہ سیٹل ہو رہے ہیں ان کے, اور جو سیٹلر کمیونٹیز ہیں ان کے بیچ میں. اب ٹھیک ہے, یہاں کی جو لیفٹ کی جو سوشلسٹ ٹائپ پارٹیز ہیں, امریکہ ہو, کینیڈا ہو, یورپ ہو, وہ کہتی ہیں جی کہ نہیں ہم فار رائٹس کے گروپ کے خلاف ہیں. وہ ٹھیک ہے, لیکن اب جو جنتا ہے وہ بھی تنگ آ رہی ہے کہ یہ جو امیگرینٹس کے نئے گروپس ڈیورنگ دا پاسٹ 30, 40, 50 ایئرز یہاں پہ آ رہے ہیں, ان کی اب سیکنڈ تھرڈ جنریشنز بھی آ گئی ہیں, وہ تبدیل نہیں ہو رہے. ان کے خیالات جو ہیں اپنے نئے دیشوں کے بارے میں وہ مختلف ہیں, نئے دیشوں کے کلچر کے بارے میں مختلف ہیں.
خاص طور پر ہم نے یہ اسرائیل اور حماس کی جنگ کے تنازع میں دیکھا جس طرح کے پروٹیسٹ اب ظاہر ہے کر رہے ہیں فار لیفٹ کے لوگ، ان کے ساتھ اسلامسٹ گروپ. تو وہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کو جو ویسٹرن دنیا کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ فار رائٹ کے نہ بھی ہوں، چاہے وہ سینٹر رائٹ کے ہوں، ایون سینٹر لیفٹ کے ہوں، وہ لوگ پسند نہیں کر رہے. کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ یہاں پہ فلسطین بن رہا ہے. تو اس ساری سچویشن میں وہ مطلب ایک ریوالٹ ہے پیدا ہو رہا ہے. خاص طور پر برطانیہ جہاں پہ امیگرینٹس کمیونٹی، خاص طور پر ساؤتھ ایشیا کی کمیونٹی، افریقہ کی کمیونٹیز ایک لمبے عرصے سے رہ رہی ہیں، تو وہاں پہ یہ ٹینشنز لمبے عرصے سے چلی آ رہی ہیں. لیکن اب یہ ٹینشنز بڑھ گئی ہیں، اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب برطانیہ کی جو نئی لبرل سرکار ہے، لیبر پارٹی کی جو سرکار ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا. اب وہ تو جیسے سرکاروں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ تو یہی کہیں گے نا کہ ہم برداشت نہیں کرتے کسی قسم کی ہارمونی کے خلاف باتیں. پولیٹیشنز کی یہی لینگویج ہوتی ہے. آئی ڈونٹ بلیم دیم. وہ ان کو ایسی لینگویج استعمال کرنی چاہیے، مگر ان کو اندرونی طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں کہ یہ سمپل کوئی فار رائٹ کے کوئی گروپ آ گئے انہوں نے کر دیا. یہ ایک غصہ ہے جو چلا آ رہا ہے. تو دیکھیے یہ جو سچویشن ہے امیگرینٹس کی اور جو جن کو فار رائٹ کے گروپس کا کہا جا رہا ہے، ان کی آپس میں کمیونیکیشن ہونی چاہیے. یہ بیٹھیں آپس میں، اور خاص طور پر جو امیگرینٹس کی کمیونٹیز ہیں وہ بھی ذرا لچک کا مظاہرہ کریں، تھوڑا اپنے آپ کو ویسٹرنائز کریں. اپنی ڈیر اینڈ کی مسجد میں رہنا 24 گھنٹے ٹھیک نہیں ہے. اور یہ مسئلہ زیادہ پاکستانی کمیونٹی سے آ رہا ہے. دیکھیے ہمیں یاد کرنا ہوگا کہ یہ جو ابھی جو رائٹس بڑھے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ 3 بچیاں، ایک ڈانس کلب تھا بچوں کا، وہاں پہ ایک لڑکے نے جس کی عمر 17 سال بتائی جاتی ہے، جو افریقن بیک گراؤنڈ کا ہے، جو غالباً مسلم نہیں ہے، وہ وہاں پہ گیا. اس نے بچوں کو سٹیب کیا اور 3 بچیاں مر گئیں اور کئی بچے اور بھی زخمی ہوئے. وہ لڑکا پکڑا گیا ہے. فوری طور پر سوشل میڈیا پہ پہلے یہ خبر آئی کہ وہ کوئی مسلمان کوٹ ان کوٹ دہشت گرد تھا، اس کے بعد یہ شروع ہوا. اب بعد میں آیا کہ وہ مسلمان نہیں تھا. لیکن اب وہ فار رائٹ گروپس جن کو کہا جاتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان تھا یا نہیں تھا، وہ امیگرینٹس کی نسل سے تھا، اور وہ پہلے امیگرینٹس کے خلاف ایک ماحول ہے پوری دنیا میں پایا جاتا ہے. پاکستان میں جو افغان امیگرینٹس ہیں ان کے خلاف پاکستانیوں کا ماحول ہے. تو یہ اس طرح کی جو ٹینشن ہوتی ہے نا، یہ انفارچونیٹلی ہوتی ہیں. اب یہ جو ایلان مسک اور برطانیہ کی سرکار کی چل رہی ہے، تو ایلان مسک وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھیں. اب ایلان مسک بھی ہمیشہ اپنی لینگویج بڑی وہ جسے سخت رکھتا ہے، اس کا ایک اپنا سٹائل ہے، مگر اس کی بات کو بھی پھینکا نہیں جا سکتا کوڑے کی ٹوکری میں. ایسی بات نہیں ہے، اس کی بات میں بھی وزن ہے. اب سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ لوگوں کا جو سوشل میڈیا ہے، چونکہ ایلان مسک ٹویٹر کو اون کرتے ہیں اور ٹویٹر اس میں سب سے امپورٹنٹ کردار ادا کر رہا ہے، وہ جی اس کو جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے. بھئی ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، وہ جھوٹی خبروں کو پھیلانے میں کتنا کو روک تھام کر سکتا ہے؟ پہلے تو یہ سرکاریں کریں نا، اپنا کام ٹھیک سے کام کریں. یہ سرکاریں یہ جو پولیٹیکل جسے کہتے ہیں اپیزمنٹ کی یا پولیٹیکل کریکٹنس کی انتہاؤں سے ذرا واپس آئیں، ریئلسٹک ہوں، سارے بیلنس کی طرف آئیں. امیگرینٹس بھی تھوڑے سے ریئلسٹک ہوں، وہ بھی بیلنس کی طرف آئیں. امیگرینٹس کمیونٹیز میری مراد ہے، جو باقی ہیں جو ویسٹرنرز، ان کو بھی پتہ چلے کہ بھئی یہ لوگ ہمارے ساتھ مل جل کے رہنا چاہتے ہیں، ان کو بھی اس بات کا احساس ہو. تو حکومتیں بھی بیچ میں بیٹھیں. صرف بیان بازیاں کر لینے سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. تو میرا یہی خیال ہے کہ یہ جو مسائل کا حل ہے یہ آپس میں کمیونیکیشن سے ہی ممکن ہے. چلیے امریکہ کی طرف آتے ہیں. امریکہ میں ڈیموکریٹس کی جانب سے نئے وی پی پک کے بعد امریکی الیکشن کیمپین پر کیا اثرات مرتب ہوں گے یا ہو سکتے ہیں؟ جی، امریکہ کی ایک ریاست کے گورنر ٹم والز کو ڈیموکریٹس نے وی پی پک کے طور پر لیا ہے. اب وہ چونکہ ہیرس پہلے تھیں وی پی پک جب تک بائیڈن تھے کیمپین میں، جب سے بائیڈن نے اپنے آپ کو نکالا ہے تو اب ظاہر ہے ہیرس پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں اور وی پی کے لیے اب ٹم والز آئے ہیں.
تو ان کے آ جانے سے ظاہر ادھر ٹرمپ اور جے ڈی وینس ہیں، ان کی جوڑی ہے، ادھر اب ہیرس کی اور ٹم والز کی جوڑی ہے. تو ہیرس کی کیمپین اچھی چل رہی ہے. لوگوں کی جو توقع تھی شروع میں کہ شاید اتنی اچھی نہ ہوگی، تھوڑا سا وہ ٹریل کریں گی ٹرمپ کے، لیکن وہ تو آگے جا رہی ہیں. ہم نے پچھلے شو میں بھی بات کی. لیکن ابھی الیکشن امریکہ میں نومبر میں ہے، تب تک وہاں پہ بہت کچھ ہونا ہے. کوئی پتہ نہیں کہ ٹرمپ کے خلاف کیا کچھ ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہیرس کے خلاف کس قسم کی کیمپین ہوتی ہے. تو وہاں پہ ابھی بہت کچھ ہونا ہے. تو اب امریکہ میں ٹم والز کے اب وی پی پک ہو جانے کے بعد امریکی الیکشن کیمپین پہ مجھے نہیں لگتا امیجیٹلی کو فرق آئے گا. اصل تو مقابلہ ٹرمپ اور ہیرس کا ہے فرینکلی، اور یہ اب دیکھنے والی بات ہے کہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس آگے کتنا اپنا سپورٹس بیس قائم کرتے ہیں، اور جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں خاص طور پر امریکہ کی، اس میں وہ ٹرمپ اور ہیرس کتنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں کہ ان سوئنگ اسٹیٹس کو اپنی اپنی طرف کھینچ سکیں. چلیے آخر میں بات کرتے ہیں اپنے گھر کی یعنی کینیڈا کی. تو بتائیے کہ کینیڈا میں کیا اہم پولیٹیکل ایونٹس ہو رہے ہیں، ان پر تبصرہ کیجیے پلیز. دیکھیے کینیڈا کی پالیٹکس جو ہے وہ ایز یوزول چھوٹی پالیٹکس ہے. ہم بڑا دیش ہیں مگر ہماری پاپولیشن چھوٹی ہے. لیکن اس وقت جو باتیں چل رہی ہیں، ظاہر اپوزیشن کو کوئی ایک موقع چاہیے، اور اسی طرح دنیا کی ڈیموکریسی چلتی ہیں. اب اپوزیشن کو یہ ایک موقع آج کل کچھ دنوں سے چل رہا ہے کہ ایک مڈل ایسٹرن شخص گرفتار ہوا پچھلے دنوں ٹیرر پلاٹ میں، اور اس کے بارے میں لبرل کینیڈین سرکار خود کہہ رہی ہے ہاں جی گرفتار ہوا، اور یہ بڑا جینون کیس ہے. یہ شخص آئیسس کا ممبر تھا. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اس کو سٹیزن شپ کیسے دے دی. اس کا بیٹا بھی یہاں پہ آ گیا، وہ غالباً ویزا پہ آیا ہے باپ کی وجہ سے. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس باپ بیٹے کے یہاں پہ آ جانے سے اب کنزرویٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بتائیے کہ ہوز ریسپانسیبل. آف کورس جو بھی سٹنگ سرکار ہوگی وہ ریسپانسیبل ہوگی، لیکن یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے سٹنگ سرکار کو کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے پکڑ لیا. ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آج کل کے مڈل ایسٹ کے جو بڑے خطرناک والٹائل جہادی حالات ہیں اس کے تناظر میں یہ باپ بیٹا یہاں پہ کچھ خوفناک ایکشن کر دیتے، اور آج ہم اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے اپنا سر پیٹ رہے ہوتے کہ یہ کیوں ہوا. لیکن چلیں شکر ہے ایٹ لیسٹ وہ پکڑے گئے ہیں، اور کینیڈین سرکار اس کو ریئلائز کر رہی ہے. ریسپانسیبل بھی آف کورس سٹنگ سرکار ہوگی، لیکن پکڑنے کا کریڈٹ بھی بہرحال وہ لیں گے کہ دیکھیے ہم نے پکڑ لیا. ایک تو یہ ایشو ہے یہاں پہ. دوسرا ظاہر ہے یہاں پہ پرائم منسٹر ٹروڈو کی جو ان پاپولیرٹی ہے وہ بھی تک نیچے کوئی چل رہی ہے. لیکن اس ان پاپولیرٹی کو کیا کنزرویٹو کے جو لیڈر ہیں پیئر پولیور وہ کیش کر سکیں گے؟ وہ بھی بہت مشکل ہے، چونکہ پیئر پولیور ٹھیک ہے اس وقت ان کی پاپولیرٹی کی وجہ سے تھوڑا ان کا گراف بہتر ہے، مگر ان کی اپنی بیان بازی بھی کوئی اتنی امپریسو نہیں ہے کہ اگلے سال جب الیکشن ہوں گے تو ہم یقین سے کہہ سکیں کہ کینیڈین ان کا ساتھ دیں گے. کینیڈین جسٹن ٹروڈو کا ساتھ تو نہیں دینا چاہتے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے ہفتوں مہینوں میں کیا کوئی بڑی ڈیولپمنٹ کینیڈا میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے کینیڈا کا پولیٹیکل جو سینیریو ہے وہ کچھ سرٹن ہو سکے. ابھی تک تو جیسا ہے ویسا ہی چل رہا ہے. آج کے بلا تکلف تبصروں کا بہت بہت شکریہ. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورار میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.